بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسفا وائس میں خوش آمدید۔ عبرانی زبان میں یروشلم اور عربی زبان میں القدس کے نام سے معروف تاریخی شہر بیت المقدس، جس کے معنی پاک گھر ہے، ان شہروں میں سے ایک ہے جسے نوع انسانی عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اس شہر کا ذرہ ذرہ مقدس ہے۔ اکثر انبیاء علیہ السلام اسی شہر میں مبعوث ہوئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام اور کئی دوسرے انبیاء بھی یہیں مدفون ہیں۔ بیت المقدس متعدد مرتبہ تخت و تاراج ہوا ہے۔ یہاں کی آبادیوں کو کئی بار زبردستی جلا وطن کیا گیا اور اس کی گلیوں میں ان گنت جنگیں لڑی گئیں، جن میں خون کے دریا بہہ چکے ہیں۔ یہ دنیا کا وہ واحد شہر ہے جسے یہودی، مسیحی اور مسلمان تینوں مقدس مانتے ہیں۔ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ یہ وہ جگہ ہے کہ یہاں سے کائنات کی تخلیق ہوئی تھی۔ یہیں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی کی تیاری کی تھی۔ یہاں پر موجود مغربی دیواریوں یہودیوں کی اہم مذہبی یادگار ہے، جسے دیوار کریا بھی کہا جاتا ہے، جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تعمیر کردہ ہیکل سلیمانی کی ایک دیوار کا کچھ بچا ہوا حصہ ہے۔ عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش یعنی بیت الحم یہیں واقع ہے۔ عیسائیوں کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہیں مصلوب کیا گیا اور اسی شہر میں ان کا سب سے مقدس کلیسا چرچ آف ہولی سپولچر واقع ہے۔ مسلمانوں کے اعتقاد کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد 17 ماہ تک اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھاتے رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے گئے تو معراج پر جانے سے قبل اسی شہر میں واقع مسجد اقصیٰ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء علیہ السلام کی امامت کروائی۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان اور مسیحی 1000 سالوں تک اس شہر پر قابض رہے۔ ماہرین آثار قدیمہ کے مطابق 7000 سال قبل بھی بیت المقدس میں انسانی آبادی موجود تھی۔ اس طرح یہ دنیا کے قدیم ترین شہروں میں سے ایک ہے۔ 1000 سال قبل مسیح حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ شہر فتح کر کے اسے اپنی سلطنت کا دارالحکومت بنایا تھا۔ انہوں نے 33 سال تک اس شہر پر حکومت کی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس میں ایک معبد تعمیر کروایا، جسے ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے۔ ہیکل سلیمانی میں ایک تابوت سکینہ رکھا گیا۔ تابوت سکینہ ایک صندوق کا نام ہے جو شمشاد کی لکڑی کا بنا ہوا ہے۔ اس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، ان کی جوتیاں، حضرت ہارون علیہ السلام کا عمامہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، توریت کی تختیوں کے چند ٹکڑے، کچھ من و سلوا اور انبیاء علیہ السلام کی کچھ دیگر نشانیاں موجود تھیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے بیٹے رہبام بن سلیمان کو تخت پر بیٹھے 5 سال ہی ہوئے تھے کہ مصر کے بادشاہ نے بیت المقدس کی جانب پیش قدمی کی اور بغیر کسی مزاحمت کے شہر میں داخل ہو گیا۔ وہ ہیکل سلیمانی اور عبادت کی تمام قیمتی اشیاء شاہی خزانوں کے ساتھ لوٹ کر لے گیا۔ 640 قبل مسیح سے 700 قبل مسیح تک حکومت کرنے والے حزقیہ نے اپنے دور میں ہیکل سلیمانی کی عظمت کو دوبارہ بحال کیا۔ یہودی قوم کی پہلی تباہی و بربادی بادشاہت بخت نصر، جسے کچھ لوگ شداد کے نام سے بھی جانتے ہیں، کے ہاتھوں 598 قبل مسیح میں ہوئی۔ اس تباہی میں نہ صرف ہیکل سلیمانی کا نام و نشان مٹ گیا بلکہ دیگر صحائف کے ساتھ ساتھ توریت بھی غائب ہو گئی۔ بخت نصر کے اس حملے کے بعد تابوت سکینہ ایسا غائب ہوا کہ آج تک اس کا سراغ نہیں لگایا جا سکا۔ 539 قبل مسیح میں ایران کے پہلے کسریٰ کیسرا دی گریٹ نے بابل کو فتح کیا تو اس نے یہودیوں کو اپنے وطن واپس جانے کی اجازت دے دی۔ چنانچہ جب یہودی بیت المقدس واپس آئے تو انہوں نے ہیکل سلیمانی کو دوبارہ تعمیر کیا۔ 63 قبل سال مسیح میں رومی جرنیل پومپئی دی گریٹ نے ہیکل سلیمانی کو ایک مرتبہ پھر تباہ و برباد کر دیا، لیکن چند ہی سال بعد ہیروڈ دی گریٹ کے دور میں ہیکل سلیمانی کو اثر نو تعمیر کروایا گیا۔ 70 میں جب رومی شہنشاہ ٹائٹس یروشلم شہر میں داخل ہوا تو اس کے فوجوں نے ہیکل سلیمانی کو جلا کر راکھ کر ڈالا اور یہودیوں کو چن چن کر مارا۔ 135 میں جب یروشلم کے یہودیوں نے رومن سلطنت کے خلاف بغاوت کی تب اس شہر کی زمین پر ہل چلا کر اسے ویران کر دیا گیا اور یہاں بسنے والے اکثر یہودیوں کو غلاموں کی منڈی میں فروخت کر دیا گیا۔ یہودیوں سے نفرت کی بنا پر رومن باشندوں نے ہیکل سلیمانی کی جگہ کوڑے کرکٹ کے ڈھیر لگا دیے۔
رومن عہد میں ہیکل سلیمانی اور یہ شہر اسی طرح کئی صدیوں تک کوڑے اور غراضت کے ڈھیروں میں ڈوبا رہا۔ سن 638 میں مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسلمانوں نے رومن امپائر کو شکست دے کر بیت المقدس فتح کیا تو اس وقت یہاں یہودیوں کا کوئی معبد نہیں تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے یہاں ایک مسجد تعمیر ہوئی، یہی مسجد مسجد اقصیٰ کہلاتی ہے۔ اس سادہ سی مسجد کی تعمیر کے تقریباً 50 سال بعد اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان نے 961 میں مسجد اقصیٰ اور کعبۃ الصخرات کی بنیاد ڈھائی۔ عربی میں کعبہ کا مطلب گنبد اور صخرہ کا مطلب چٹان ہے، اسی لیے مسیحی اور یہودی کعبۃ الصخرات کو ڈوم آف راک کہتے ہیں۔ دنیا کے 3 بڑے مذاہب اسلام، عیسائیت اور یہودیت کے لیے یہ چٹان انتہائی تقدیسیت کی حامل ہے۔ سن 1099 میں پہلی صلیبی جنگ کے بعد جب صلیبیوں کا بیت المقدس پر قبضہ ہو گیا تو انہوں نے مسجد اقصیٰ میں بہت زیادہ رد و بدل کیا۔ مسجد کو ایک ہاسٹل کی شکل دے کر یہاں کئی کمرے بنا لیے اور اس کا نام معبد سلیمان رکھا۔ انہوں نے مسجد کے اندر اور مسجد کے ساتھ ساتھ ایک گرجا بھی تعمیر کر لیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے قبلہ اول کی آزادی کے لیے تقریباً 16 جنگیں لڑیں اور بالآخر 1187 میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے فتح بیت المقدس کے بعد مسجد اقصیٰ کو صلیبیوں سے پاک کر دیا۔ اس کے بعد یکے بعد دیگرے 4 مزید صلیبی جنگیں لڑی گئیں، لیکن صلیبی بیت المقدس پر قبضے کا خواب کبھی پورا نہ کر سکے۔ سن 1229 میں مملوک حکمران الکامل نے بغیر لڑے بیت المقدس کو جرمنی کے بادشاہ فریڈرک دوم کے حوالے کر دیا، لیکن صرف 15 سال بعد 1244 میں سلطنت خوردزم نے یہ شہر دوبارہ فتح کر لیا، جس کے بعد اگلے 663 سالوں تک یہ شہر مسلمانوں کے پاس رہا۔ 1517 میں سلطنت عثمانیہ کے طاقتور سلطان سلیم اول نے بیت المقدس کو اپنی ریاست کا حصہ بنا لیا۔ 1517 سے لے کر 1917 تک یہ شہر عثمانی سلطنت کا حصہ رہا۔ عثمانی سلاطین نے اس شہر میں بے شمار تعمیرات کی، شہر کی گرد دیواریں تعمیر کی، سڑکیں بنائیں اور ڈاک کا نظام قائم کیا۔ 1892 میں یہاں ریلوے لائن بھی بچھا دی گئی۔ عثمانی عہد میں بھی یہودیوں نے یہاں ایک آزاد یہودی ریاست کے قیام کی بہت کوششیں کی، البتہ سلطان عبد الحمید ثانی نے اور ان کے لوگوں نے ایسے کسی بھی اقدام سے باز رکھا، یہاں تک کہ سلطان عبد الحمید ثانی کی معزولی اور جلا وطنی کے بعد بالآخر 11 دسمبر 1917 کو برطانوی جرنیل ایڈمنڈ النبے نے اس وقت کے کمزور عثمانیوں کو شکست دے کر بیت المقدس پر قبضہ کر لیا۔ تقریباً مغربی دنیا کے اخباروں نے اس فتح پر جشن منایا۔ جرنیل النبے کے قبضے کے بعد یہ شہر 3 دہائیوں تک برطانوی سلطنت میں شامل رہا اور اس دوران یہاں دنیا بھر سے یہودی لا کر بسائے گئے۔ 29 نومبر 1947 میں اقوام متحدہ نے فلسطین کی تقسیم کا منصوبہ منظور کیا، جس کے تحت نہ صرف فلسطین بلکہ بیت المقدس کے بھی 2 حصے کر دیے گئے، جن میں سے مشرقی حصہ فلسطینیوں جبکہ مغربی حصہ یہودیوں کے حوالے کر دیا گیا۔ 14 مئی 1948 کو مغربی فلسطین کے یہودیوں نے اسرائیل کے قیام کا اعلان کر دیا۔ اس دھوکے بازی کے خلاف تمام عرب ممالک متحد ہو گئے اور انہوں نے مل کر اسرائیل پر حملہ کیا، لیکن انہیں اس جنگ میں شکست ہوئی۔ اس کے بعد اگلے 2 عشروں تک بیت المقدس کا مشرقی حصہ اردن کے پاس رہا، لیکن 1967 کی جنگ میں اسرائیل نے اس پر بھی قبضہ کر لیا۔ بین الاقوامی برادری آج تک اس قبضے کو غیر قانونی سمجھتی ہے۔ اسرائیل پارلیمان نے 1985 سے بیت المقدس کو اپنا دارالحکومت قرار دے رکھا ہے، لیکن دوسرے ملکوں نے اقوام متحدہ کی قرارداد کے احترام میں بیت المقدس کی بجائے تل ابیب میں ہی اپنے سفارت خانے قائم کیے ہیں۔ عالمی برادری کے دباؤ کے باوجود اسرائیل روزمرہ کی بنیادوں پر فلسطین کی زمین ہڑپ کرتا جا رہا ہے۔ آئے روز نئی کالونیاں بسائی جاتی ہیں اور ہزاروں فلسطینی اپنے گھروں سے بے دخل کر دیے جاتے ہیں، اور وہ بھی صرف اس وجہ سے کہ آج ہمارے پاس سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے حکمران نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم بیت المقدس کو فتح نصیب فرمائے اور ہمارے قبلہ اول کو مسلمانوں کو واپس کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہودی ملک اسرائیل ان 57 مسلمان ملکوں پر بھاری پڑ رہا ہے جو دنیا کے ایک بڑے حصے اور بھاری وسائل پر قابض ہیں۔